ڈیئر 10th کلاس، ویلکم بیک ٹو فری ایجوکیشن اسلامیات اختیاری یونٹ نمبر 3 تعلیمات اسلام۔ آج کی کلاس میں ہم لوگ پڑھیں گے اسلام میں توحید کی اہمیت، یعنی کہ اسلام جو ہے وہ توحید کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ اسلام میں توحید کی اہمیت کیا ہے، آج ہم وہ پڑھیں گے۔ یونٹ نمبر 3 کا سٹارٹ ہے۔ توحید کا جو ٹاپک تھا انٹرو وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ آپ کے یونٹ نمبر 3 کا سٹارٹ ہے، پیج نمبر 55۔ توحید پر اسلام کا زور، یعنی اسلام جو ہے وہ توحید کی اہمیت پر اتنا زور کیوں دیتا ہے، یہ ہم نے پڑھنا ہے آج۔ توحید ہے کیا؟ اسلام کا ایک عقیدہ ہے۔ عقیدہ توحید یعنی کہ اسلام کا عقیدہ۔ توحید کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی وحدانیت کا اعتراف، اللہ کو ایک ماننا، اس کی ذات صفات میں اللہ تعالیٰ کو واحد و یکتا تسلیم کرنا۔ اب توحید کا مطلب تو آپ سب کو پتہ ہے، اللہ کی وحدانیت کا اعتراف۔ توحید پر اسلام کا زور، یہ آپ کے ٹاپک کا نام ہے، یعنی اسلام جو ہے وہ توحید کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اور اسی پر دنیا اور آخرت کی کامیابی کا انحصار ہے، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی اسی کے اوپر ہے کہ آپ اللہ کو اس کی ذات صفات میں واحد اور یکتا تسلیم کریں۔ نبوت کے اعلان کے کچھ عرصہ بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ یہ جو خاتم النبیین لکھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبیوں کی آمد کا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد روک دیا گیا۔ اب نبوت کہتے ہیں نبی ہونے کا منصب یا ذمہ داری۔ اب اس لائن کا مطلب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی ہونے کی ذمہ داری دی، یعنی اللہ نے ان کو اپنا خاص بندہ چن کر لوگوں کے بیچ میں بھیجا تاکہ وہ انہیں صحیح رستہ سکھائیں اور صحیح دین سکھائیں، تو نبی ہونے کی جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ میں صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر اپنی قوم کو پہلا خطبہ دیا۔ اب اپنی قوم یعنی قریش، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اس کا نام قریش ہے، یہ قبیلہ قریش ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق اس قبیلے سے تھا، جس میں اب خطبہ جو دیا گیا مکہ معظمہ میں صفا کی پہاڑی پر، کیا خطبہ دیا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کامیابی اور فلاح پاؤ گے۔ عقیدہ توحید پر زور دیتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا جب عقیدہ توحید کے اوپر زور دیا جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اعتراف پر زور دیا جا رہا تھا، تو ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان توحید راس الطاعاتی، توحید تمام نیکیوں کی جڑ ہے۔ عقیدہ توحید ایسا عقیدہ ہے جس کی صداقت اور سچائی پر خود اللہ تعالیٰ نے، فرشتوں اور عالموں نے گواہی دی۔ اب عالم کی جمع ہے عالم، عالم ہوتا کیا ہے؟ وہ شخص ہے جو قرآن، حدیث، فقہ اور اسلام کی اچھی معلومات رکھتا ہو اور لوگوں کو درست دین سکھائے، ٹھیک ہے۔ سورہ العمران قرآن پاک کی ایک سورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ یہ سورہ العمران کی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے، اللہ نے گواہی دی کہ بے شک اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور اہل علم نے بھی، وہ اللہ، اب وہ یعنی اللہ پاک جو ہے عدل قائم فرمانے والا ہے۔ دنیا میں جتنے پیغمبر آئے ہیں ان سب کو معبود واحد کی عبادت کی وحی کی گئی، یعنی کہ جتنے بھی پیغمبر آئے ان سب کو یہی تلقین کی گئی کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ معبود واحد یعنی اللہ تعالیٰ کو کہا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ سورہ الانبیاء کی آیت ہے یہ۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو بھی رسول بھیجے ان کو یہی وحی فرمائی کہ میرے سوا اور کوئی معبود نہیں، تو میری ہی
عبادت کرو، اور یہاں پہ بندے سے کہا گیا ہے کہ اے بندے تو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کر۔ اب توحید کا سمپل سا مطلب ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا اعتراف، کہ اللہ کو ایک ماننا، اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، صفات اور اعمال میں واحد و یکتا تسلیم کرنا، یہ توحید ہے۔ اور قرآن پاک اس چیز کا خود گواہ ہے۔ قرآن پاک میں ایک صورت ہے سورہ اخلاص، اس کا ترجمہ آپ پڑھیں تو وہ توحید کا پکا ثبوت ہے۔ اب سیدھی سی بات ہے، اسلام جو ہے سب سے زیادہ جس عقیدے پر زور دے رہا ہے وہ توحید ہے، اور توحید کا مطلب ہو گیا اللہ کو وحد اور یکتا تسلیم کرنا، اور اللہ کی ذات میں، صفات میں، اعمال میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اور جو یہ کام کرے گا، جو اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائے گا تو وہ مشرک ہے، اور مشرک کہتے ہیں شرک کرنے والے کو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تمام گناہ، غلطیاں، خطا معاف کر دے گا، لیکن شرک معاف نہیں کرے گا، شرک کی معافی نہیں ہے۔ سو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانے والا مشرک ہے، اور مشرک کہتے ہیں شرک کرنے والے کو۔ سو شرک سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اور جو شرک کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سو یہاں پہ ہمارا جو ٹاپک ہے توحید پر اسلام کا زور وہ مکمل ہوتا ہے۔ سو اسٹے کنیکٹڈ اینڈ اسٹے بلیسڈ۔